السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, جنت میں جانا ہر مسلمان کا سپنا اور اس میں داخل ہونا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے، لیکن آج میں اس انسان کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری انسان ہوگا۔ جی ہاں، وہ انسان اس وقت اپنے رب سے کیا گفتگو کرے گا؟ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے والے آخری انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا، بالکل وہ اپنی سزا پہلے جہنم میں کاٹے گا، جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، جب وہ ان کی مکمل سزا جہنم میں کاٹ لے گا، بھگت لے گا، پھر اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور دیوار اعراف پر جو جنت اور جہنم کے درمیان بارڈر ہے، جسے قرآن میں اعراف کہا گیا ہے، اسے اعراف کے اس کنارے پر جو جہنم کے بالکل قریب ہے وہاں بٹھا دیا جائے گا۔ وہ شخص کہے گا، اللہ اے میرے رب، مجھے جہنم سے تھوڑا دور کر دے، بس میرا چہرہ ہٹا دے۔ لا وعزتک لا اسألک غیرہا، اللہ تیری عزت کی قسم، اب دوبارہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس میرا چہرہ جہنم سے ہٹا دے۔ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بندے اور اس کے رب کے درمیان کنورسیشن ہے۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری انسان ہے، رب کو اس کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہے، اللہ لا وعزتک، اس میں لا زائدہ ہے، وعزتک تیری عزت کی قسم، لا اسألک غیرہا، اس کے بعد تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، بس میرا چہرہ جہنم سے ہٹا دے۔ چنانچہ اس کا چہرہ جہنم سے ہٹا دیا جائے گا، اور جب وہ جنت کے مناظر دیکھنا شروع ہوگا کہ جنت میں اتنی رونق ہے اور جنتی اتنی عیش و عشرت میں ہیں، تو کہے گا، اللہ بس تھوڑا اور جنت کے قریب کر دے۔ لا وعزتک لا اسألک غیرہا، اللہ تیری عزت کی قسم، اب اور مزید کچھ نہیں مانگوں گا، بس جنت کے قریب کر دے تاکہ میں اور قریب سے نظارے دیکھ سکوں۔ چنانچہ اسے پھر جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ پھر جب وہ قریب ہو کر اور خوبصورت مناظر دیکھے گا تو پھر وہی کہے گا، لا وعزتک، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، بس اور کچھ نہیں مانگوں گا، بے شک جنت میں داخل نہ کرنا، بس جنت کے دروازے تک پہنچا دے تاکہ میں اور قریب سے ان مناظر کو دیکھ سکوں اور انجوائے کر سکوں۔ چنانچہ پھر اس کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیا جائے گا، تو وہ جب اور قریب سے دیکھے گا تو دل بے تاب ہوگا کہ کسی طرح انٹری مل جائے۔ پھر کہے گا، یا رب لا وعزتک لا اسألک غیرہا، اللہ اور کچھ بھی نہ دینا، بے شک جنت کی نعمتیں تک نہ دینا، بس جنت میں داخلہ تو دے دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا تو پھر وہی بندہ کہے گا، اللہ اب اس جنت میں ہر جگہ تیری ساری مخلوق مزے کر رہی ہے، تو اللہ میرا پلاٹ کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے؟ لا وعزتک لا اسألک غیرہا، اللہ تیری عزت کی قسم پھر اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جو سب سے چھوٹا پلاٹ اسے دیں گے، وہ ساری دنیا، جتنی مکمل دنیا ہے، مکمل دنیا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، مکمل دنیا کے برابر اسے جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ الاٹ کر دیا جائے گا، اور پھر ساتھ کہا جائے گا، لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، یہ بھی تمہارے لیے، اور اس کے ساتھ اس سے 10 گنا زیادہ وہ بھی تمہارے لیے۔ تو تم اس میں جیسے چاہو، جہاں چاہو مزے کرو،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم وش کرو گے وہ پورا ہو جائے گا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.